باہر آسمان پر بادلوں کا غضب جاری تھا۔ موسلا دھار بارش کی بوندیں ارحم آفندی کے پرشکوہ ولا کی شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں پر برس رہی تھیں۔ ہر چند سیکنڈ بعد بجلی کی شدید کڑک کمرے کے تاریک گوشوں کو ایک لمحے کے لیے روشن کر کے پھر سے گہرے سائے بکھیر دیتی۔ کمرے میں فضا اس قدر بوجھل اور سرد تھی کہ سانس لینا بھی دو بھر محسوس ہو رہا تھا۔ ڈارک ووڈ کے شاندار فرنیچر، نایاب پینٹنگز اور مہنگی کتابوں سے آراستہ یہ اسٹڈی روم اس وقت عنایہ کے لیے کسی عالی شان قید خانے سے کم نہ تھا۔ عنایہ کمرے کے وسط میں سہم کر کھڑی تھی۔ اس کی سادگی سے سر پر اوڑھے دوپٹے سے پانی کے قطرے اب بھی فرش پر ٹپک رہے تھے۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں نکاح نامے کا وہ شفاف اور کوڑا کاغذ تھا جو اس کی آرزوؤں، اس کی خودداری اور اس کے آزاد مستقبل کی موت کا پروانہ بن چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ اور رخساروں پر جاری آنسوؤں کی لکیریں اس کے اندر برپا طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ اسی اثناء میں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ارحم آفندی اپنے کوٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے قدم بقدم اس کی طرف بڑھا۔ اس کا لمبا متناسب وجود اور سیاہ رنگ کا سوٹ اس کی شخصیت کو اور بھی رعبدار بنا رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی تراشیدہ سنگ مرمر کی طرح جذبات سے عاری اور سرد تھا۔ اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھوں میں نہ تو کوئی رحم تھا اور نہ ہی کوئی نرمی۔ اس نے عنایہ کے پاس آ کر اپنا قد و قامت اس پر مسلط کیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے تلخ اور سرد لہجے میں بولا، یہ نکاح تمہاری اور میری ضرورت ہے عنایہ مرزا، محبت نہیں۔ اگر اس کاغذ کی خبر میری کمپنی، میڈیا یا میرے خاندان تک پہنچی تو یاد رکھنا تم اور تمہارا خاندان ایک سیکنڈ میں سڑک پر آ جائے گا۔ تمہاری حیثیت میری زندگی میں صرف اور صرف اس بند کمرے کے 4 حصاروں تک محدود رہے گی۔ عنایہ نے تڑپ کر اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، لیکن اس کی خودداری کی ایک رمق اب بھی باقی تھی۔ اب کتنے بے حس اور سنگ دل ہیں ارحم افندی۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی مگر اس میں غم و غصے کی تپش واضح تھی۔ آپ نے میری مجبوری کا سودا کیا ہے۔ میرے والد ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ نے ان کی سانسوں کی قیمت میری آزادی اور عزت سے وصول کی ہے۔ ارحم نے ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چہرے کو موڑا، اپنی قیمتی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا اور پھر ڈیسک پر بڑی چیک بک کی طرف اشارہ کیا۔ مجبوری کی قیمت ادا کی جاتی ہے مس عنایہ، خیرات نہیں بانٹی جاتی۔ اس نے بے نیازی سے سگار سلگاتے ہوئے کہا، تمہارے والد کے ہسپتال کے 40 لاکھ روپے کے تمام اخراجات اور آپریشن کی فیس ڈسچارج ہونے تک آفندی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے ادا کر دی گئی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم اپنا وعدہ اور اپنی حدود یاد رکھنا۔ عنایہ کی بند آنکھوں کے سامنے آج صبح کا وہ دہلا دینے والا منظر گھوم گیا۔ آئی سی یو کے باہر ڈاکٹر کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، اگر اگلے 6 گھنٹوں میں آپریشن کی رقم جمع نہ ہوئی تو ہم آپ کے والد کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس کا لالچی بھائی شہریار اور بھابھی رخسانہ ہسپتال کے باہر ہی اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کوئی رشتہ دار مدد کے لیے آگے نہیں آیا تھا۔ تبھی ارحم آفندی اس کی کمپنی کا بااثر اور مغرور مالک ایک نجات دہندہ بن کر سامنے آیا تھا، جس نے ایک شرط پر یہ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ عنایہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور رندے ہوئے گلے سے پوچھا، آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، پھر آپ نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنے کے بجائے مجھ جیسی غریب اور بے بس لڑکی کے ساتھ یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ آپ کو مجھ سے ایسی کیا دشمنی تھی؟ ارحم کے قدم رک گئے۔ سگار کا دھواں فضا میں لہرایا۔ اس کے روشن چہرے پر ایک پل کے لیے پر اسرار سایہ لہرایا۔ وہ عنایہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب پر اسرار تاریکی تھی، کیونکہ تم بہت زیادہ غرور کرتی ہو۔ ارحم نے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم لیکن خوفناک آواز میں کہا، تمہاری ان صاف اور شفاف آنکھوں میں جو خودداری کی چمک ہے وہ مجھے چبھتی تھی، اور مجھے وہ چیزیں توڑنے کا بے حد شوق ہے جو حد سے زیادہ ہوں۔ عنایہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس انسان کی سوچ کی گہرائی اور سرد مہری پر کانپ اٹھی۔ ارحم نے بغیر کسی لچک کے عنایہ کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ چھین لیا، اسے سائڈ ڈیسک کے دراز میں رکھا اور چابی گھما کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ آج رات تم اسی ولا کی اوپر والی منزل کے آخری کمرے میں رہو گی۔ کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اور ہاں، کل صبح ٹھیک 8 بجے تم دفتر میں میرے پی اے کے سامنے بطور جونیئر آرکیٹیکٹ موجود ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم اس ولا سے آئی ہو یا میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہے تو یاد رکھنا، تمہارے والد کا علاج اسی لمحے روک دیا جائے گا۔ آپ انسان نہیں، ایک جلاد ہیں،
عنایہ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، شاید۔ ارحم نے اپنے سوٹ کا بٹن دوبارہ بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن فی الحال میں تمہارا مالک اور تمہاری سانسوں کا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اپنی اوقات کبھی مت بھولنا مسز عنایہ ارحم آفندی۔ اس نے مسز کے لفظ پر جس طنز اور حقارت کا اظہار کیا وہ عنایہ کے دل کو چھید گیا۔ ارحم نے مڑ کر بغیر کسی اور لفظ کے اسٹڈی روم کا دروازہ دھماکے سے بند کر دیا اور عنایہ اس گھٹن زدہ خاموشی، بجلی کی کڑک اور موسلا دھار بارش کی گونج میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ آفندی کارپوریشن کی بلند و بالا شیشے کی عمارت کے باہر شام کا سایہ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کا لشکر اس قدر گہرا تھا کہ دن کے 8 بجے ہی رات کا گمان ہونے لگتا تھا۔ تیز تند ہواؤں کے ساتھ برسنے والی موسلا دھار بارش نے چہرے کی رفتار کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تمام ملازمین اپنی اپنی گاڑیوں، ٹیکسیوں اور آن لائن کیبز میں رخصت ہو چکے تھے۔ مین شاہراہ کے پاس بنے بس اسٹاپ کے خستہ حال شیڈ کے نیچے عنایہ اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا سادگی سے اوڑھا دوپٹہ اور کپڑوں کے کونے بارش کے چھینٹوں سے تر بتر ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے اس کے وجود کو چھو کر گزرتے تو وہ بے اختیار کانپ اٹھتی۔ ہسپتال میں زندگی سے لڑتے والد کی فکر، ظالم بھائی اور بھابھی کے رویے، اور پھر ارحم آفندی کے ساتھ کل رات ہوا وہ بدقسمت خفیہ نکاح، ان تمام غموں نے اس کے ننھے سے دل کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور اداسی کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ اچانک سڑک پر جمع پانی کو چیرتی ہوئی ایک سیاہ چمکدار لیموزین گاڑی بس اسٹاپ کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس کی تیز ہیڈ لائٹس کی زرد روشنی نے عنایہ کی آنکھوں کو پل بھر کے لیے چکا چوندھ کر دیا۔ گاڑی کا سیاہ شیشہ آہستہ سے نیچے سرکا اور اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ارحم آفندی کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے گہرے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور نظروں میں وہی پرانا حاکمانہ غرور اور ناگواری تھی۔ گاڑی میں بیٹھو مس عنایہ۔ ارحم کی سرد اور روبدار آواز بارش کے شور پر بھی غالب آ گئی۔ اس کا لہجہ ہمیشہ اتنا حاکمانہ ہوتا تھا جیسے وہ التجا نہیں بلکہ حکم دے رہا ہو۔ عنایہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ارحم کی موجودگی نے اس کے دل میں کل رات کا خوف اور ندامت دوبارہ تازہ کر دی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور باوقار انداز میں انکار کرتے ہوئے بولی، شکریہ سر، لیکن میں بس کا انتظار کر رہی ہوں، چلی جاؤں گی۔ ارحم کی گہری آبرو تن گئی۔ وہ اپنی زندگی میں ناز سننے کا عادی نہیں تھا، اور بالخصوص اس لڑکی سے جس کی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس طوفانی بارش میں اگلے 2 گھنٹے تک کوئی بس نہیں آنے والی۔ ارحم نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، اہم کانہ ضد چھوڑو اور خاموشی سے اندر آؤ۔ مجھے یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تم سے بحث کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے کہا نا سر، میں مینیج کر لوں گی۔ عنایہ کے لہجے میں ایسی بلا کی غیرت اور خودداری تھی جس نے ارحم کے انا پرست مزاج کو للکار کر رکھ دیا۔ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ارحم کی سیاہ آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کا ہینڈ بریک کھینچا اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آیا۔ اس کے بلیک اسمارٹ کوٹ پر پانی کے قطرے گرنے لگے، مگر وہ پرواہ کیے بغیر عنایہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا قد و قامت عنایہ پر مسلط ہو گیا۔ مس عنایہ، مجھے تمہاری یہ جھوٹی سستی اور نمائشی خودداری بالکل پسند نہیں۔ ارحم نے اس کے قریب جھک کر انتہائی خوفناک آواز میں کہا، اگر تم 2 سیکنڈ کے اندر گاڑی میں نہیں بیٹھتی تو میں تمہیں زبردستی گھسیٹ کر بٹھاؤں گا، اور یاد رکھنا یہاں سڑک پر بننے والا یہ تماشا کل صبح اخبار کی سرخی بنے گا اور اس کا سیدھا اثر تمہارے باپ کی صحت پر پڑے گا۔ عنایہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی دھمکی میں اتنی زہریلی حقیقت تھی کہ عنایہ کا جگر چھلنی ہو گیا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور ارحم کی سنگ دل آنکھوں میں دیکھا جہاں فتح کی مسکراہٹ لہرا رہی تھی۔ عنایہ نے بنا کوئی مزید لفظ کہے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ ارحم نے اپنے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائی، گاڑی میں واپس آیا اور دروازہ دھماکے سے بند کر کے گاڑی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا دیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی شاہانہ، گرم اور پرسکون تھا، لیکن عنایہ کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ گرمائش کے باوجود اس کے بھیگے ہوئے وجود میں ایک عجیب سی برفانی سردی رچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر برستی بارش اور بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھتی رہی۔ ایڈریس سمجھاؤ، ارحم نے نظریں سڑک پر جمائے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ عنایہ نے مدھم اور بھیگی ہوئی آواز میں اپنے علاقے کا نام بتایا۔ جیسے ہی وہ نام ارحم کے کانوں میں پڑا، اس کی پیشانی پر ناگواری کے بل نمودار ہو گئے۔ اس نے ایک نظر عنایہ کے سادگی سے لپٹے وجود پر ڈالی اور تحقیر سے بولا، تم اس پسماندہ بستی میں رہتی ہو؟ میں نے تو اس علاقے کا نام صرف کرائم رپورٹس میں سن رکھا ہے۔
عنایہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے لب سختی سے بھیج لیے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی مین شہر کی چمکدار سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی عنایہ کے علاقے کی گلیوں میں داخل ہو گئی۔ یہاں کی سڑکوں کی حالت ابتر تھی، جگہ جگہ گہرے گڈھے، کھڑا ہوا گندا پانی اور کیچڑ کا سمندر تھا۔ ارہم کی کروڑوں روپے مالیت کی سیاہ لگژری گاڑی جیسی ان ٹوٹے ہوئے راستوں پر ہچکولے کھانے لگی۔ ارہم کا غصہ اور ناگواری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ گاڑی کے قیمتی ٹائر کیچڑ میں پھسل رہے تھے اور نیچے سے اٹھنے والے گندے پانی کے چھینٹے گاڑی کے شیشوں اور سائیڈ پینلز کو خراب کر رہے تھے۔ او مائی گاڈ! ارہم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی زہریلے اور ناگوار انداز میں کہا، یہ کیا ذلیل اور گھٹیا جگہ ہے! یہاں تو سڑک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میری 3.5 کروڑ کی گاڑی کی سسپینشن کا کباڑہ ہو رہا ہے۔ تم لوگ ایسے گندے پسماندہ اور ذلیل ماحول میں سے سانس کیسے لیتے ہو؟ حد ہے جہالت اور غلاظت کی۔ ارہم کا یہ جملہ، اس کی وہ تحقیر اور غریبوں کی بستی کا اس طرح مذاق اڑانا عنایہ کے صابر اور ضبط سے بھرے دل پر تازیانہ بن کر لگا۔ اس کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا، اس کا خون کھول کھول کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ کر ارہم آفندی کے مغرور چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا کوئی جھجک یا کوئی شرمندگی نہیں تھی، صرف ایک کاٹ تھی۔ سر، ارہم آفندی۔ عنایہ کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر لفظ تیر کی طرح تیز اور برہم تھے۔ ارہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی یہ کروڑوں کی گاڑی اور آپ کے چمکتے ہوئے محل شاید بہت اونچے ہوں گے۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی وقار سے کہا، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہو سکتی ہیں سر، لیکن ہمارا ظرف، ہماری عزت نفس اور ہمارا احساس آپ کے ان پکے اور سنگے مرمر سے بنے محلوں سے 1000 گنا زیادہ مضبوط اور اونچا ہوتا ہے۔ ارہم کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں سر، لیکن ذلیل نہیں۔ عنایہ کی آواز میں ضبط کی لرزش تھی، مگر ہر لفظ سچائی سے بھرا ہوا تھا۔ غریب ہونا کوئی گناہ یا عیب نہیں ہے، لیکن کسی کی مجبوری، اس کی ناداری اور اس کی مسکن کا اس طرح مذاق اڑانا آپ کی سوچ، آپ کے اخلاق اور آپ کی تربیت کے مفلس ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ان الفاظ کا اثر کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ارہم آفندی، جس کے سامنے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور سیاست دان بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، ایک معمولی جونیئر آرکیٹیکٹ لڑکی کے اس بے خوف اور سچے جواب پر بالکل خاموش اور ششدر رہ گیا۔ اس کے پاؤں نے بے اختیار بریک دبا دی۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ عنایہ کے خستہ حال پرانے لکڑی کے گیٹ کے سامنے کیچڑ میں رک گئی۔ گاڑی کے اندر ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، لیکن اندر ارہم کی چیختی ہوئی انا جیسے پاش پاش ہو چکی تھی۔ اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھیں بے یقینی اور شدید حیرت سے عنایہ کے پروقار چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھا تھا۔ عنایہ نے بنا ارہم کا رد عمل دیکھے سکون سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے باہر قدم رکھا اور ایک لمحے کے لیے مڑ کر گاڑی کے اندر دیکھا۔ گاڑی میں چھوڑنے کا شکریہ سر۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بھیگتی ہوئی بارش میں بنا پیچھے مڑے کیچڑ اور گلی کے اندھیرے میں اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ارہم آفندی گاڑی میں اکیلا بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور اس کا دل ایک عجیب سی غیر معمولی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ عنایہ کے وہ اخلاق کی تیر جیسے اس کے دل کے پار ہو چکے تھے۔ غریبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا ظرف آپ کے محلوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ارہم نے ایک لمبا اور بوجھل سانس لیا۔ اس نے گاڑی کو ریورس کیا اور خاموشی سے اس اندھیری گلی سے نکل گیا، مگر اس کا ذہن اب بھی بس اسٹاپ پر کھڑی اس بھیگتی باوقار لڑکی کی کاٹ دار آواز کے حصار میں جکڑا جا چکا تھا۔ جیسے ہی عنایہ نے گھر کے صحن میں قدم رکھا، برستی بارش کا پانی چھت پر لگے پرانے پر نالوں سے شور مچاتا ہوا فرش پر گر رہا تھا۔ گھر کی فضائیں گھٹن، بدبو اور ایک نامعلوم خوف سے بوجھل تھیں۔ دالان میں جلتا ہوا ایک زرد بلب پورے صحن میں اداس سائے پھیلا رہا تھا۔ عنایہ کے بھیگے ہوئے کپڑے اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے اور اس کے جوتوں سے پانی رس رہا تھا۔ ارہم آفندی کی گاڑی کا سفر اور اس کی کاٹ دار باتیں ابھی تک اس کے ذہن پر نقش تھیں، لیکن جیسے اس نے ذہن کی حد پار کی، اس کا سامنا زندگی کی ایک اور تلخ اور خونخوار حقیقت سے ہوا۔ دالان کے تھڑے پر بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا اس کا سوتیلا بھائی، شہریار اور باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی اس کی بھابھی رخسانہ ایسے منتظر تھے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے گھیرنے کا انتظار کرتا ہے۔ رخسانہ نے اپنے زہریلے چہرے پر حقارت بھری مسکراہٹ سجائی اور آگے بڑھ کر عنایہ کا راستہ روک لیا۔ آ گئی محترمہ؟ رخسانہ کا لہجہ طنز اور کرواہٹ سے بھرا ہوا تھا۔
رات کے اس پہر اس طوفانی بارش میں کہاں منہ کالا کر کے آ رہی ہو؟ کوئی حیا کوئی شرم بچی ہے یا وہ بھی دفتر کی صاحبزادی بن کر بیچ آئی ہو؟ عنایہ نے تڑپ کر اپنی تھکی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، مگر اس نے اپنے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ بھابھی، دفتر میں پروجیکٹ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی اور باہر طوفان کی وجہ سے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ اوہو، بڑی صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ شہریار نے سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینک کر اپنی جوتی تلے مسلا اور قدم بڑھاتا ہوا عنایہ کے بالکل قریب آ گیا۔ دفتر کا کام یا کسی سیٹ کی گاڑی کے چکر؟ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں باہر ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی چھوڑنے آئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کون تھا وہ ڈرائیور یا تمہارا نیا شکار؟ عنایہ کا چہرہ غیرت کے مارے سرخ ہو گیا۔ ارحم آفندی کی گاڑی کا ذکر سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے اپنی ہمت مجتمع کی۔ وہ میرے باس کی گاڑی تھی بھائی، بارش کی وجہ سے انہوں نے انسانیت کے ناطے ڈراپ کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسانیت؟ رخسانہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو صحن کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ غریب کی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں گاڑی میں بیٹھانا ان امیروں کی انسانیت نہیں، کچھ اور ہوتی ہے۔ خیر، ان فضول باتوں کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تنخواہ کا کیا ہوا؟ رخسانہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عنایہ کے کانپتے ہاتھوں سے اس کا کپڑے کا بھیگا ہوا پرس جھپٹ لیا۔ عنایہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بھابھی، پرس چھوڑیں، دور ہٹو۔ رخسانہ نے عنایہ کو اتنی شدت سے دھکا دیا کہ عنایہ کا بھیگا ہوا وجود صحن کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے کندھے پر شدید چوٹ آئی اور اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ رخسانہ نے بے دردی سے پرس کی تمام چیزیں فرش پر بکھیر دیں۔ اس نے نوٹوں کو اٹھا کر گنا اور اس کا چہرہ غصے سے مزید مسخ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ رخسانہ چیخی۔ اس کی آواز میں جنونیت تھی۔ صرف 5,000 روپے؟ تم نے تو کہا تھا کہ کمپنی تمہیں 50,000 کا ایڈوانس دے رہی ہے، باقی کے پیسے کہاں گئے عنایہ؟ کس کی عیاشیوں پر اڑا کر آئی ہو؟ بھابھی، وہ پیسے… عنایہ نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آنسو روکے۔ کمپنی میں ابو کی بیماری اور ہسپتال کے بلوں کی مد میں ڈائریکٹ جمع کروا دیے ہیں۔ مجھے نقد صرف یہ الاؤنس ملا ہے۔ جھوٹ، بالکل سفید جھوٹ۔ شہریار نے آگے بڑھ کر عنایہ کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کے ناخن عنایہ کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ تم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو؟ ہسپتال کا 40 لاکھ کا بل وہ کمپنی کیوں دے گی؟ یا تو تم نے وہ پیسے کہیں چھپا رکھے ہیں یا پھر تم اپنے اس بیمار باپ کا ڈرامہ رچا کر ہماری جیبیں کاٹ رہی ہو۔ بھائی، خدا کے لیے میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عنایہ تڑپ اٹھی۔ اسی اثنا میں پرانی لکڑی کی لاٹھی کے ٹیکنے کی آواز ابھری۔ نواز صاحب۔ عنایہ کے ضعیف لاغر اور بیمار والد اپنی لاٹھی کے سہارے لرزتے قدموں سے باہر نکلے۔ ان کا چہرہ بیماری سے زرد تھا اور ان کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ چھوڑ دو اسے شہریار۔ نواز صاحب کی لرزتی لیکن غصے سے بھری آواز صحن میں گونجی۔ شرم کرو، اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ صبح سے شام تک تم لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتی ہے۔ نواز صاحب نے آگے بڑھ کر عنایہ کو اپنے کمزور وجود کے حصار میں لینے کی کوشش کی۔ شہریار نے اپنے بوڑھے باپ کو بے دردی سے گھورا اور عنایہ کا بازو جھٹک کر نواز صاحب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلا۔ آپ بیچ میں مت بولیں ابا جی۔ شہریار کی آواز میں اپنے باپ کے لیے ذرا برابر احترام نہ تھا۔ آپ کی اس لاڈلی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ روز ہسپتال کے نئے ڈرامے، روز دواؤں کے خرچے۔ اگر آپ اتنے ہی بیمار ہیں تو مر کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے سر پر بوجھ بن کر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ الفاظ نہیں، زہر کے بجھے ہوئے تیر تھے جو ایک بیٹی کے دل کے پار ہو گئے۔ عنایہ نے تڑپ کر اپنے باپ کو سنبھالا جو شہریار کی اس بے حرمتی پر دل تھام کر اینٹوں کے تھڑے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بے بسی کے موٹے موٹے آنسو ان کی سفید داڑھی پر گرنے لگے تھے۔ ابو، آپ ٹھیک ہیں نا؟ عنایہ نے اپنے باپ کی لرزتی ہوئی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ خدا کے لیے آپ خود کو سنبھالیں بیٹی، نواز صاحب نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ کاش میں زندہ نہ ہوتا، کاش میں تجھے اس دوزخ میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری وجہ سے تو روز ذلیل ہوتی ہے۔ نہیں ابو، ایسا مت کہیں۔ عنایہ نے اپنے والد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ میرے سر کا سائبان ہیں، آپ ہیں تو میں ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ رخسانہ نے تحقیر سے خالی پرس عنایہ کے چہرے پر دے مارا۔ یہ ڈرامے بند کرو تم باپ بیٹی۔ رخسانہ غرائی۔ اگر کل شام تک گھر کے راشن اور بجلی کے بل کے پیسے نہ آئے تو میں اس بوڑھے کا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک دوں گی۔ مجھے کوئی تم لوگوں کا مفت کا ٹھیکہ نہیں ملا ہوا۔ رخسانہ اور شہریار عنایہ کو صحن کی کیچڑ اور برستی بارش میں روتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔
صحن میں صرف بارش کا شور اور بیمار باپ کی ہچکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ عنایہ نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے اپنے دوپٹے کے کونے سے پوچھا۔ اس نے اپنے باپ کے نڈھال وجود کو سہارا دیا اور انہیں آہستہ آہستہ ان کی تاریک کوٹھری کی چارپائی پر لٹایا۔ اس نے ان کے پاؤں پر پرانی کمبل اڑائی اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جب نواز صاحب کی آنکھیں غم اور تھکاوٹ سے مند ہو گئیں، عنایہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس گھٹن زدہ تاریکی میں اس کے ذہن کے پردے پر ارحم آفندی کی وہ پر اسرار سرد اور زہریلی مسکراہٹ لہرائی۔ یہ نکاح تمہاری اور میری ضرورت ہے عنایہ مرزا۔ اگر اس کاغذ کی خبر باہر نکلی تو تم اور تمہارا خاندان سڑک پر آ جائے گا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ اس نے کل رات اس کاغذ پر دستخط کر کے کس قدر عظیم قربانی دی تھی۔ اس نے ارحم آفندی کے آگے اپنی عزت، اپنی آزادی، اپنی خوشیاں اور اپنی خودداری صرف اور صرف اس لیے بیچی تھی تاکہ وہ اس دوزخ سے اپنے باپ کی زندگی خرید سکے۔ ارحم کے وہ 40 لاکھ روپے ہی تھے جن کی بدولت آج اس کے باپ کی سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ شہریار اور رخسانہ تو انہیں کب کا سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ چکے ہوتے۔ ارحم آفندی، عنایہ نے تاریکی میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ آپ نے مجھے اپنا قیدی بنایا ہے، لیکن اس قید کی قیمت میرے لیے میرے باپ کی سانسیں ہیں۔ میں آپ کا ہر ظلم، ہر طنز اور ہر سرد مہری برداشت کروں گی، لیکن اپنے باپ کا سایہ اپنے سر سے اٹھنے نہیں دوں گی۔ باہر بارش مزید تیز ہو چکی تھی، لیکن عنایہ کے اندر ایک عجیب اور مضبوط احساس بیدار ہو چکا تھا۔ افندی کارپوریشن کی 24ویں منزل پر واقع مرکزی کانفرنس ہال کا ماحول انتہائی سنجیدہ اور کشیدہ تھا۔ شیشے کی شفاف دیواروں کے پار پورے شہر کا دلکش نظارہ پھیل رہا تھا، جبکہ ہال کے اندر جدید ترین ملٹی میڈیا اسکرین، چمکدار شیشے کا لمبا بیول ٹیبل اور اٹلی سے درآمد شدہ لیدر کی اٹیچ کرسیاں افندی کارپوریشن کے وقار کا ثبوت دے رہی تھیں۔ ٹیبل کے ایک سرے پر اونچی اور شاہانہ چیئر پر ارحم آفندی براجمان تھا۔ اس نے سیاہ 3 پیس سوٹ زیب پہ تن کر رکھا تھا اور اس کی کلاسک فریم والی اینک کے پیچھے سے اس کی گہری بھوری آنکھیں سامنے اسکرین پر لگی پریزنٹیشن کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے دائیں بائیں کمپنی کے نامور بین الاقوامی آرکیٹیکٹس، فارن انویسٹرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سینئر اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ پوڈیم پر عنایہ مرزا کھڑی تھی۔ اس نے ایک سادہ لیکن حد درجہ نفیس ہلکے نیلا رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور سفید دوپٹہ اس کے شانے پر وقار سے ٹکا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر آ رہی تھی، جسے وہ بار بار نفاست سے پیچھے کرتی۔ ہاتھ میں لیزر پوائنٹر تھامے وہ افندی اسکائی ہائٹس پروجیکٹ کے پیچیدہ آرکیٹیکچرل ماڈل کی باریکیاں ایک ایک کر کے بیان کر رہی تھی۔ اس پروجیکٹ میں ہم نے نہ صرف زلزلے کے شدید جھٹکوں کو برداشت کرنے والے 3D اسٹیل فریمز استعمال کیے ہیں، بلکہ گرین انرجی اور قدرتی روشنی کی عکاسی کے لیے گلاس پینلز کو 45 ڈگری پر رکھا ہے۔ عنایہ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، اس کا لہجہ پختہ، واضح اور پیشہ ورانہ مہارت سے بھرپور تھا۔ بورڈ ممبران آہستہ آہستہ سر دھن رہے تھے۔ ایک سینئر امریکی انویسٹر نے مسکرا کر دوسرے ممبر کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی۔ بریلینٹ! اس جونیئر لڑکی کا وژن واقعی غیر معمولی ہے۔ ارحم نے اپنے لبوں پر قائم سختی کو ہلکا سا کم کیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں عنایہ کی زبردست مہارت اور اعتماد کو دیکھ رہی تھیں۔ کل رات کی روتی سے سختی اور اپنے بھائی کے ہاتھوں تذلیل سہتی لڑکی، اور آج اس پوڈیم پر کھڑی باصلاحیت ڈیزائنر۔ ارحم کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس غریب لڑکی کی شخصیت میں ایک عجیب سحر انگیز اور غیر متوقع اعتماد تھا۔ اچانک کانفرنس ہال کے دروازے کھلے۔ اونچی ہیل کی کٹ کٹ کی آواز نے پورے ہال کے سکوت کو پاش پاش کر دیا۔ نتاشا، ارحم کی مغرور لالچی اور فیشنیبل بیوی، ایک گہرے سرخ رنگ کی ڈیزائنر ڈریس، کھلی زلفوں اور آنکھوں پر اٹالین برانڈ کے گاگلز کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے مالیت کا لیدر ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا۔ اس نے ہال میں موجود تمام بین الاقوامی ممبران کو یکسر نظر انداز کیا اور غصے سے بھرے قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی ڈائس کی طرف بڑھی۔ ارحم! نتاشا کی آواز میں ایک طوفانی نخوت تھی۔ تم یہاں بورڈ میٹنگز میں اتنے مصروف ہو کہ میرا فون ریسیو کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ارحم کی پیشانی پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی شکن ابھری۔ اس نے اپنی اینک اتاری اور سرد لہجے میں کہا، نتاشا، یہ ایک اہم بزنس میٹنگ ہے، تم باہر ویٹنگ ایریا میں میرا انتظار کرو۔ اوہ، واقعی اہم میٹنگ؟ نتاشا نے پوڈیم پر کھڑی عنایہ کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔
اس کی نظریں عنایہ کے سادہ سوٹ اور سستی چپلوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ اس نے ایک گھٹیا اور طنز کہکا لگایا۔ ارحم، کیا آفندی کارپوریشن کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ اب تم ایسی 2 ٹکے کی مفلس اور سستے کپڑوں میں ملبوس لڑکیوں کو اتنے بڑے پروجیکٹس کی نمائندگی کے لیے بورڈ ممبران کے سامنے کھڑا کر رہے ہو؟ ہال میں موجود تمام غیر ملکی اور مقامی ممبران کے چہروں پر شدید حیرت اور ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ عنایہ کے ہاتھ میں تھاما ہوا لیزر پوائنٹر ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ اس کی گندمی رنگت پر شرمندگی کی سرخی دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنی نظریں نیچے نہیں جھکائیں۔ اس نے اپنے ضبط کو قائم رکھتے ہوئے کہا، مس نتاشا، یہ آفندی کارپوریشن کا پروفیشنل کانفرنس روم ہے اور میں یہاں بطور آرکیٹیکٹ اپنے کام کی پریزنٹیشن دے رہی ہوں۔ آپ کی ذاتی گفتگو کا یہ مقام نہیں ہے۔ تمہاری زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے؟ نتاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک معمولی ٹائپسٹ اور کلر کی حیثیت رکھنے والی ملازمہ مجھے تمیز سکھائے گی؟ تمہیں معلوم بھی ہے میں کون ہوں؟ میں اس کمپنی کی ہونے والی مالکن اور ارحم آفندی کی بیوی ہوں۔ ارحم آفندی اپنی کرسی پر بالکل ساکت بیٹھا رہا، لیکن اس کی آنکھوں کی سختی مزید گہری ہو گئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عنایت زہریلے وار کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ آپ کس کی بیوی ہیں یا کس کی مالکن، اس سے میرے پروجیکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، عنایت نے نہایت باوقار اور پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں میرا تعارف میری تعلیم اور میرا کام ہے، میرے کپڑے نہیں۔ نتاشا اپنی اس تذلیل کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر پوڈیم پر رکھی ہوئی عنایت کی ہفتوں کی محنت سے تیار کی گئی فائنل ماسٹر بلڈنگ فائل اور 3D نقشے اٹھائے اور ایک شدید جھٹکے کے ساتھ انہیں ہوا میں اچھال کر زمین پر پھینک دیا۔ کاغذات، نقشے اور پروجیکٹ کے خاکہ جات پورے ہال کی زمین پر بکھر گئے۔ تم اس گھٹیا کاغذ کے ٹکڑوں کو کام کہتی ہو؟ نتاشا نے اپنی لیدر ہیل سے عنایت کی بنائی ہوئی ایک ڈرائنگ کو بے دردی سے کچلتے ہوئے غرائی۔ تم جیسے طبقے کے لوگوں کو آفندی کارپوریشن سے دھکے دے کر باہر نکالنا چاہیے۔ عنایت کے دل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تذلیل، صدمے اور دکھ کے آنسو تیزی سے ابھرے۔ وہ خاموشی سے زمین پر بکھری اپنی محنت کو دیکھنے لگی۔ پورے ہال میں ایک گہرا اور ہولناک سناٹا چھا گیا۔ ارحم آفندی اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے اٹھنے کا انداز اتنا رعبدار اور خوفناک تھا کہ ڈائریکٹرز نے بے اختیار اپنی سانسیں روک لیں۔ اس کا قد، اس کا جاہ و جلال اور اس کا غضب ہال کی فضا پر چھا گیا۔ وہ خاموشی سے قدم ناپتا ہوا پوڈیم کی طرف بڑھا۔ نتاشا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا خیال تھا کہ ارحم عنایت کو ابھی نوکری سے نکالنے کا حکم دے گا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ جو ہوا اس نے ہال میں موجود ہر شخص خصوصاً نتاشا اور عنایت کے ہوش اڑا دیے۔ ارحم آفندی ملک کا سب سے بااثر اور مغرور تاجر زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کے پاس پہنچا۔ اس نے بنا کسی جھجک کے خود جھک کر زمین پر پڑی پروجیکٹ فائلز اور نقشوں کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ نتاشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ ارحم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو اس لڑکی کا ہے۔ ارحم نے زمین سے آخری کاغذ اٹھایا، اس پر سے نتاشا کے جوتے کا گرد اپنے مہنگے کوٹ کی آستین سے صاف کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ تمام کاغذات عنایت کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھمائے۔ جب اس نے عنایت کے ہاتھ کو چھوا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک اندیکھا تحفظ اور تحسین کا احساس تھا جو صرف عنایت محسوس کر سکتی تھی۔ ارحم مڑا۔ اس کا چہرہ اب دہک رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلتا غصہ نتاشا کے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ نتاشا! ارحم کی آواز ہال میں گونجی۔ نتاشا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کمپنی میں کس کا کیا مقام ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف ارحم آفندی کرتا ہے۔ ارحم نے نتاشا کی طرف 1 انچ کے فاصلے پر انگلی اٹھا کر انتہائی زہریلی اور مضبوط آواز میں کہا، مس عنایت مرزا اس پروجیکٹ کی چیف ڈیزائنر ہیں اور ان کے اس کام کی قیمت تمہاری اس پوری شاہانہ زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ارحم، تم ایک معمولی امپلائی کے لیے میری بے عزتی کر رہے ہو۔ نتاشا چیخی، تم نے صرف ایک امپلائی کی نہیں، میری کمپنی کے وقار، میری پروجیکٹ میٹنگ اور میرے منتخب کردہ ٹیلنٹ کی توہین کی ہے۔ ارحم نے بنا کسی لچک کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت اس ہال سے باہر نکل جاؤ اور آئندہ جب تک میں نہ چاہوں آفندی کارپوریشن کے مین گیٹ کے اندر قدم رکھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ ارحم! نتاشا کی آواز میں لرزش آ گئی۔ اس نے بورڈ ممبران کی طرف دیکھا جو اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ! ارحم زور سے دھاڑا۔ نتاشا شدید ذلت، غصے اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ اپنے پیر پٹکتی ہوئی کانفرنس ہال سے باہر بھاگ گئی۔ ہال میں دوبارہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارحم نے اپنے سوٹ کا بٹن دوبارہ درست کیا۔
عنایہ کی طرف دیکھا جس کے رخساروں پر ابھی تک آنسو کے 2 قطرے اٹکے ہوئے تھے۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا، بورڈ ممبران کی طرف مڑا اور نہایت پرسکون آواز میں بولا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ڈسٹربنس کے لیے معذرت، مس عنایہ اپنی پریزنٹیشن جاری رکھیں۔ بورڈ کے ممبران نے ارحم کے اس باوقار اور انصاف پسندانہ قدم پر بے اختیار تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ پورے کمپنی کے ملازمین کی نظروں میں اور خود ارحم آفندی کے اس مغرور دل کے کسی نہا خانے میں عنایہ مرزا کی عزت و احترام کا ایک ایسا بلند مینار قائم ہو چکا تھا جسے نتاشا جیسی ہزاروں مغرور عورتیں مل کر بھی نہیں ڈھلا سکتی تھیں۔ آفندی ہاؤس کا دلکش اور وسیع و عریض ہال، زرق برق روشنیوں، نایاب پھولوں کی مہک اور شہر کی ممتاز ترین شخصیات کی چہل پہل سے جگمگا رہا تھا۔ بزنس ٹائکونز، بیوروکریٹس، فورن ڈپلومیٹس اور فیشن انڈسٹری کے نامور چہرے نفیس جام طعمیں محفل میں گرم جوشی سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہال کے ایک طرف وائلن کی مدھم اور باوقار دھن فضا میں سحر گھول رہی تھی، لیکن اس چمک دھمک اور شاہانہ ماحول کے پس پردہ بغض اور نفرت کی ایک بدسورج سازش جنم لے چکی تھی۔ بیگم ثریا، ارحم آفندی کی سخت گیر، مغرور اور خاندانی وقار پر اترانے والی والدہ، اور نتاشا نے مل کر عنایہ کو ذلیل کرنے کا انتہائی گھٹیا منصوبہ بنایا تھا۔ دفتر میں نتاشا کی ہونے والی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے بیگم ثریا نے ارحم کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عنایہ کو کمپنی آرڈر کے نام پر آفندی ہاؤس بلایا تھا اور پھر اسے ویٹرس کا یونیفارم اور جوس کی ٹرے تھما کر ہال میں مہمانوں کی تواضع پر مجبور کر دیا تھا۔ عنایہ سفید اور سیاہ یونیفارم میں دوپٹہ سر پر جمائے، ٹرے تھامے خاموشی سے ایک سے دوسرے مہمان کے پاس جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن اس نے اپنی خودداری کو کم نہیں ہونے دیا۔ ارحم آفندی جو ابھی فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تھا، جیسے ہی اس کی نظر کیٹرنگ سٹاف کے درمیان کھڑی عنایہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں غضب کی ایک خونخوار لہر دوڑ گئی۔ اس نے دور کھڑی اپنی والدہ اور نتاشا کی طرف دیکھا جو عنایہ پر طنزیہ نظریں جمائے آپس میں مسکرا رہی تھیں۔ ارحم نے عنایہ کی طرف قدم بڑھانا چاہا کہ اچانک ہال کی خاموشی میں نتاشا کی ایک چیخ گونج اٹھی، میرا ڈائمنڈ نیکلس، میرا 5 کروڑ کا امپورٹڈ ہیرو کا ہار غائب ہے۔ نتاشا نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایسی افراتفری مچائی کہ وائلن کی دھن رک گئی اور ہال میں موجود تمام اعلیٰ شخصیات کی نظریں نتاشا کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا ہوا نتاشا؟ بیگم ثریا نے فوراً آگے بڑھ کر فکرمندی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا ہار کہاں جا سکتا ہے؟ تم تو کچھ دیر پہلے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف گئی تھیں۔ آنٹی، میرا ہار میری گردن میں ہی تھا۔ نتاشا نے روتے ہوئے ڈرامائی انداز میں اشارہ کیا اور پھر اس کی نظریں سیدھی عنایہ کے پروقار چہرے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ یہ غریب اور بھوکی لڑکی! نتاشا نے چیخ کر عنایہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ جب میں ڈریسنگ روم کے پاس سے گزر رہی تھی تو یہ ویٹرس میرے بالکل قریب سے گزری تھی۔ اس نے میرے ہار پر نظریں جما رکھی تھیں، اسی نے میرا ہار چرایا ہے۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں میں ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ عنایہ کے ہاتھوں میں تھامی ہوئی جوس کی ٹرے لرز اٹھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر اس نے فوراً سنبھل کر باوقار آواز میں کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں ڈریسنگ روم کی طرف گئی ہی نہیں اور نہ ہی میں نے کسی کا ہار دیکھا ہے۔ تمہاری یہ مجال کہ تم نتاشا پر جھوٹ کا الزام لگاؤ۔ بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر عنایہ کو شدید تحقیر سے گھورا۔ تم جیسے نچلے طبقے کے لوگ اس چمک دھمک کو دیکھ کر اپنی نیت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ فوراً سچ بتاؤ، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں حوالات میں بند کرواؤں گی۔ اس سے پہلے کہ عنایہ کچھ سمجھ پاتی، نتاشا نے جھپٹ کر عنایہ کے شانے پر لٹکا ہوا چھوٹا سا کپڑے کا ہینڈ بیگ چھین لیا۔ نتاشا نے بے دردی سے بیگ کا زپ کھولا اور سب کے سامنے بیگ کو الٹا کر دیا۔ زرق برق روشنیوں میں ایک چمکتا ہوا قیمتی ہیرو کا ہار قالین پر جا گرا۔ ہال میں ایک صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ دیکھو! نتاشا نے فاتحانہ انداز میں ہار اٹھایا۔ چور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ یہ غریب لڑکی نہ صرف چور ہے بلکہ ہمارے گھر کی تقریب میں ڈکیتی کر رہی تھی۔ بلاؤ پولیس کو۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ بے گناہ تھی، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے۔ خدا کی قسم، میں نے یہ ہار نہیں لیا۔ یہ ہار میرے بیگ میں کیسے آیا مجھے نہیں معلوم۔ خاموش رہو چور عورت! بیگم ثریا نے غصے سے پولیس کو فون ملانے کے لیے فون اٹھایا۔ ارحم آفندی جو اپنے غضب کو بمشکل ضبط کیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، بس ایک لفظ مزید نہیں اماں جان۔ ارحم کی گرجدار آواز سے پورا ہال کانپ اٹھا۔
وہ عنایہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا وجود عنایہ اور نتاشا کے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار بن گیا۔ ارحم نے عنایہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور پھر نتاشا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی ہولناک تاریکی تھی کہ نتاشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارحم، تم اب بھی اس چور لڑکی کی حمایت کر رہے ہو؟ نتاشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حمایت نہیں، حقیقت کا فیصلہ ہوگا، ارحم نے سرد لہجے میں کہا۔ اسی اثناء میں ہال کے مرکزی دروازے کھلے۔ ارحم کا سچا دوست، شہر کا مایہ ناز اور بااثر وکیل مراد ہاتھ میں ایک فائل اور ایک ڈیجیٹل لیپ ٹاپ تھامے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک زہر خند مسکراہٹ تھی۔ پولیس کو بلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے بیگم صاحبہ، مراد کی بلند اور روبدار آواز ہال میں گونجی، کیونکہ مجرم پولیس کے آنے سے پہلے ہی اس ہال میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ تمام مہمانوں کی نظریں مراد پر جم گئیں۔ مراد نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے لیپ ٹاپ کو ہال میں نصب بڑی ملٹی میڈیا پروجیکٹر اسکرین سے کنیکٹ کر دیا۔ اگلے ہی سیکنڈ اسکرین پر افندی ہاؤس کے ڈریسنگ روم کی راہداری کی ایچ ڈی سی سی ٹی وی فوٹیج چلنے لگی۔ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جب عنایہ ٹرے لے کر کچن کی طرف جا رہی تھی تو نتاشا نے خاموشی سے اپنے گلے سے ہار اتارا، عنایہ کے پیچھے جا کر اس کے بیگ کی زپ کھولی اور نہایت چالاکی سے ہار اندر ڈال کر زپ بند کر دی۔ پورے ہال میں صدمے اور نتاشا کے لیے تحقیر آمیز سرگوشیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ مائی گاڈ، اس لڑکی نے خود ہار بیگ میں رکھا تھا! مہمانوں کی آوازیں ابھریں۔ نتاشا کا چہرہ لمحوں میں زرد، پھر سرخ اور پھر خوف سے فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ہار چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بیگم ثریا کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فوٹیج فیک ہے، نتاشا چیخی۔ فوٹیج بالکل اصلی ہے مس نتاشا، مراد نے کاٹ دار لہجے میں کہا، اور آپ کی یہ سازش صرف ایک بے گناہ لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی اصل مالکن پر کیچڑ اچھالنے کے لیے تھی۔ کیا مطلب؟ بیگم ثریا غرائیں۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو مراد؟ کون سی مالکن؟ مراد نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود سرخ وائٹ فریم والی فائل کھولی اور اس میں سے 2 رسمی اور قانونی دستاویزات نکال کر بیگم ثریا، نتاشا اور تمام اعلیٰ شخصیات کے سامنے ہوا میں لہرا دی۔ یہ ارحم آفندی اور مس عنایہ مرزا کا نکاح نامہ ہے۔ مراد کی آواز زور سے ہال میں گونجی۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کے سانس سہم گئے۔ بیگم ثریا کے ہاتھ سے ان کا فون گر گیا۔ نتاشا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس لڑکی کو آپ لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ویٹرس بنا کر ذلیل کر رہے ہیں اور جس پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، مراد نے انتہائی باوقار انداز میں عنایہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس آفندی خاندان کی بڑی بہو، اس جائیداد کی قانونی شریک اور مسز عنایہ ارحم آفندی ہیں۔ ارحم آفندی نے ایک بھی لفظ کہے بغیر مراد کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ لیا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر پورے ہال کے سامنے تمام مہمانوں، اپنی والدہ اور نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھا اور عنایہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کے حصار میں لے لیا۔ عنایہ نے حیرت و بے یقینی کے آنسوؤں سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں آج کوئی سرد مہری، کوئی غرور یا کوئی زہر نہیں تھا، صرف تحفظ، مان اور اعتراف تھا۔ مراد بالکل سچ کہہ رہا ہے، ارحم کی روبدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ عنایہ میری پہلی اور قانونی بیوی ہے، اور آج کے بعد جس کسی نے بھی میری بیوی کی طرف ناگواری یا تحقیر سے دیکھا، وہ ارحم آفندی کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ نتاشا کی آنکھوں سے ذلت اور شکست کے آنسو جاری ہو گئے۔ بیگم ثریا اپنے بیٹے کے غیر متوقع اور باوقار اعتراف کے سامنے بالکل بے بس اور خاموش کھڑی رہ گئیں۔ ارحم نے عنایہ کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ بالکل قریب کیا اور اسے اس ذلت کے گہرے کنویں سے نکال کر عزت کے سب سے بلند مینار پر فائز کر دیا۔ دونوں کا رشتہ منظر عام پہ آ چکا تھا اور سب سے بڑھ کر خود ارحم نے عنایہ کو قبول کر لیا تھا۔ گرینڈ ہال سے تمام مہمانوں اور میڈیا کو مراد نے رخصت کر دیا تھا۔ اب آفندی ہاؤس کے وسیع ڈائننگ ہال میں صرف وہی لوگ موجود تھے جن کے درمیان نفرت اور حقیقت کی آخری جنگ لڑی جا رہی تھی۔ نتاشا کا چہرہ شدید غصے، بدنامی اور تذلیل کے بوجھ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے والدین کھڑے ارحم آفندی پر چیخ رہے تھے، ارحم آفندی، تمہاری یہ ہمت! نتاشا کے والد نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے گرج دار آواز میں کہا، تم نے ایک معمولی 2 ٹکے کی اور نچلی ذات کی ملازمہ کے لیے میری بیٹی کو پورے شہر کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہماری شراکت داری سے افندی کارپوریشن کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ ہاں ارحم، نتاشا نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں سے ذلت کے آنسو بہہ رہے تھے، تم اس معمولی اور مفلس لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو۔
نتاشا نے عنایہ کی طرف شدید تحقیر سے اشارہ کیا جو ارحم کے پیچھے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کی کل کائنات کیا ہے؟ یہ غریب عورت تمہارے نام اور اس خاندان کے وقار کے لائق کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی حیثیت میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بیگم ثریا بھی نتاشا کی اس بدتمیزی کے باوجود اپنے خاندانی غرور کے زیر اثر خاموش تھی، مگر ان کے چہرے پر اپنے بیٹے کے فیصلے کا صدمہ واضح تھا۔ عنایہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس کی خودداری نے اسے گرنے نہیں دیا۔ ارحم آفندی اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر نتاشا اور اس کے گھر والوں کی چیخ و پکار کا ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا سکون اور ضبط تھا جو طوفان کے آنے سے پہلے سمندر پر چھا جاتا ہے۔ ارحم نے اپنے سوٹ کے اندرونی جیب سے اپنا پین نکالا۔ اس نے نہایت اطمینان سے پین کی کیپ اتاری۔ پھر وہ آگے بڑھا اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھے طلاق کے قانونی کاغذات کو اپنے سامنے کیا۔ نتاشا کی چیخیں ایک دم رک گئیں۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ارحم نے بغیر کسی توقف کے طلاق کے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس نے پین بند کیا، اسے جیب میں رکھا اور ان دستخط شدہ کاغذات کو اٹھا کر نتاشا کے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ کاغذات نتاشا کے شانے سے ٹکرا کر ڈائننگ ٹیبل پر گر گئے۔ عنایہ کی جوتی بھی تمہاری جھوٹی انا اور فرسودہ خاندانی غرور سے 1000 گنا بہتر ہے، ارحم آفندی نے سرد اور گہری آواز میں کہا۔ نتاشا کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے زرد پڑ گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نتاشا، ارحم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی اور روبدار لہجے میں کہا۔ تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو، اور یاد رکھنا مجھے اپنے اس فیصلے پر زندگی بھر کبھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نتاشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ارحم آفندی کبھی خاندانی معاملات میں اس کی خوشی کا احترام کرتا تھا، اس نے اتنی بے دردی اور باوقار انداز میں اسے مسترد کر دیا تھا۔ تم پچھتاؤ گے ارحم، تم اس معمولی لڑکی کے لیے پچھتاؤ گے۔ نتاشا نے روتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی۔ مجھے اب کسی بات کا پچھتاوا نہیں ہے، ارحم نے سرد اور قطعی لہجے میں مڑ کر کہا۔ نتاشا اور اس کے گھر والے شدید خوار ہو کر پیر پٹکتے ہوئے آفندی ہاؤس کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی ارحم نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ ڈائننگ ہال میں کھڑی بیگم ثریا نے خاموشی سے اپنے بیٹے کا پرسکون اور حتمی چہرہ دیکھا۔ انہیں اب اس بات کا مکمل اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کی حقیقی خوشی، اس کا سکون اور اس کا مستقبل صرف اور صرف عنایہ اور اس کی سچائی میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور عنایہ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ارحم گھوما اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عنایہ کی طرف بڑھا۔ عنایہ کی خوبصورت آنکھوں سے خوشی، بے یقینی اور سکون کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی ذات پر لگے تمام داغ دھل چکے تھے۔ ارحم نے عنایہ کے قریب جا کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں گرم اور مضبوط ہاتھوں کی پناہ میں لیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے عنایہ کے رخساروں پر اٹکے ہوئے آنسوؤں کو نہایت نرمی اور محبت سے پوچھا۔ ارحم نے عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی عقیدت، محبت اور سنجیدگی سے کہا۔ عنایہ، تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور اب تم ہی میری پوری زندگی ہو۔ مجھے کبھی خود سے دور مت کرنا۔ عنایہ نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی بڑی خوشی کا احساس کیا۔ اس کا صبر، اس کی تکلیف، اس کا ڈر اور اس کا ضبط آج ختم ہو چکا تھا۔ اس کی قربانی رنگ لائی تھی۔ اس کے والد محفوظ اور صحت مند تھے، اور اسے وہ تمام تر عزت اور احترام مل چکا تھا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ عنایہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے بغیر کسی خوف یا جھجک کے اپنا سر ارحم آفندی کے چوڑے اور باوقار شانے پر رکھ دیا۔ باہر برستی بارش اب تھم چکی تھی، اور آسمان پر چاند اپنی تمام تر روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے ہر تاریکی کو روشنی میں بدل چکا ہو۔